السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو کتب خانہ۔ اس وقت ہم اردو ناول ٹینٹا فش کا آڈیو پیش کر رہے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اچھے ناول آڈیو شکل میں آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ میں بہت خوش ہوا، پھر پریشان۔ خوش اس لیے کہ اب میرے لیے میدان صاف تھا، اور پریشان اس لیے کہ اب وہ اماں ابا کے پاس جائیں گے اور وہاں پتہ نہیں کیا صورتحال پیش آ جائے۔ میں نے بیڈ کے نیچے سے نکل کر کھڑکی کی درز میں سے دیکھا، ان کی گاڑی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں تو آج تک کٹی ہوئی پتنگ لوٹنے کو ہی دنیا کا سب سے مشکل کام سمجھتا رہا تھا۔ آج اندازہ ہوا کہ مشکل کام کچھ اور بھی ہوتے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ یہیں چھپا رہتا ہوں، پھر خیال آیا کہ اگر وہ لوگ واپس آ گئے تو میں چوہے دان میں پھنس جاؤں گا، لہذا بہتر یہی ہے کہ فرار ہوا جائے۔ لیکن کیسے؟ گیٹ پر تو چوکی دار تھا اور دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ اگر میں ان پر چڑھ بھی گیا ہوں، دوسری طرف چھلانگ مارنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر تمام احتیاطی تدابیر بالائے طاق رکھتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور سیدھا چوکی دار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چوکی دار گیٹ کے پاس بیٹھا نسوار سے دل بہلا رہا تھا۔ مجھے آتے دیکھ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور تذبذب نظر آ رہا تھا۔ غالباً وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے پکڑ لے یا کچھ نہ کہے۔ شاید فہمی اور شرافت نے اسے میرے بارے میں کچھ خاص نہیں بتایا تھا۔ میں نے اسی کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، خان صاحب جلدی سے اندر جاؤ، جلدی سے، سیٹھ صاحب بے ہوش ہو گئے ہیں۔ سیٹھ کے بے ہوش ہونے کا سنتے ہی چوکی دار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور نسوار والی ڈبی اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گئی۔ وہ کچا کیا ہوا سیٹھ صاحب کو؟ وہ ہلکایا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، تم فوراً اس کے پاس پہنچو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں، جلدی جاؤ، میں چلایا اور خان دیوانہ وار اندر کی طرف دوڑا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں نے مزید وقت ضائع کیے بغیر دوڑ لگا دی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ اس وقت کسی ویگن کا ملنا تو محال تھا، لہٰذا میں پیدل ہی گھر کی طرف دوڑ رہا تھا۔ مین سڑک پر پہنچ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی بس یا ویگن نظر آ جائے، لیکن ہر طرف خاموشی تھی۔ عام حالات ہوتے تو شاید میں اتنا اندھیرا اور تنہائی دیکھ کر پلک چپکتے میں بے ہوش ہو جاتا، لیکن یہ معاملہ کچھ اور تھا۔ اس لیے میں نے جی کڑا کر کے تیز چلنا شروع کر دیا۔ مجھے پتا تھا کہ چوکی دار نے سیٹھ کو بے ہوش دیکھ کر شور مچا دیا ہوگا، اور اس شور کو سن کر مولوی صاحب یقیناً ہوش میں آ چکے ہوں گے اور جی بھر کے مجھے بد دعائیں دے رہے ہوں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر کی طرف جاؤں یا کسی اور طرف نکل جاؤں۔ میں جانتا تھا کہ جب شرافت اور فہمی کو میں گھر پر نہیں ملوں گا تو فہمی ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے پولیس میں رپورٹ کرے گی، اور پولیس لازماً میرے گھر کی نگرانی پر لگ جائے گی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میرے قدم اپنے گھر کی طرف ہی اٹھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین سا تھا کہ اگر میں گھر پہنچ گیا تو بچ جاؤں گا۔ اچانک دور سڑک پر سے کسی ویگن کی ہیڈ لائٹس قریب آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی لمحے مجھے یاد آیا کہ میرے پاس تو ویگن کا کرایہ بھی نہیں۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل سر پیٹ لینے کو چاہا۔ میں نے مایوسانہ انداز میں اپنا رخ فٹ پاتھ کی طرف موڑ لیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ویگن سڑک چھوڑ کر میری طرف آنے لگی۔ میں رک گیا، اور عین اسی لمحے مجھے یہ انکشاف ہوا کہ یہ ویگن نہیں ہے بلکہ پولیس کا ڈالا ہے۔ خوف سے میرے پاؤں جم گئے۔ گاڑی میرے قریب آ کر رکی اور ایک دھماکے سے اس کے دروازے کھل کر بند ہوئے۔ میرا خون اور حلق بیک وقت خشک ہو گیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس سیدھی میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں، اور لائٹس کی روشنی میں 3-4 پولیسیے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ اب بھاگنا فضول تھا کیونکہ ان کے ہاتھ میں پکڑی بندوقیں میری طرف ہو چکی تھیں۔ اتنے میں گاڑی کا اگلا دروازہ کھلا اور جو شخصیت برآمد ہوئی اسے دیکھ کر میری رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ یہ وہی تھانے دار تھا جس نے مجھے چھت سے الٹا لٹکانے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں میں حیرانی اتر آئی۔ اس نے قریب آ کر میرا جائزہ لیا۔ پوری تسلی ہونے کے بعد اس نے کھول کر ایک کہکا لگایا اور ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا میری بغل میں چبھویا۔ اوئے کتے، تو رات کو ادھر کیا کر رہا ہے؟ مجھے تسلی ہو گئی کہ فہمی نے ابھی تک اسے کوئی اطلاع نہیں دی۔
میں نے بہانہ بنایا، وہ ماما میں کھانا ہضم کر رہا تھا۔ تھانے دار نے ایک اور غلیظ کہکا لگایا، ابے تیرا گھر یہاں سے 6 میل دور ہے اور تو یہاں کھانا ہضم کر رہا ہے؟ صحیح صحیح بول، کیا کر رہا تھا یہاں، ورنہ گردن اتار دوں گا۔ میں کانپ کیا، نہیں جی، یہ ظلم مت کیجیے گا، میں بغیر گردن کے گھر گیا تو ابا مجھے گولی مار دیں گے۔ وہی بکواس بند کر، جلدی بتا تو ادھر کیا کر رہا تھا؟ ایک سپاہی نے انکشاف کیا، سر جی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی بندے کو مارنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ میں مزید کانپ کیا، یہ غلط ہے جی، میں نے تو آج تک کھل کر جھوٹ نہیں مارا، میں بندہ کیسے مار سکتا ہوں؟ اس بات کا فیصلہ ہم تھانے جا کر کریں گے، تھانے دار نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا اور سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ میں بہت گڑ گڑایا، خدا کے واسطے دیے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور گاڑی میں ڈال کر مجھے تھانے لے آیا۔ میں ڈر رہا تھا کہ اگر فہمی نے اسے فون کر دیا تو وہ پرچہ کاٹنے میں 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ تاہم اب کی بار اس نے ایک مہربانی کی کہ مجھے مارا نہیں۔ حوالات قیدیوں سے بھری ہوئی تھی، پتہ چلا کہ یہ سب حکومت مخالف جماعت کے کارکن ہیں اور سڑک پر جلوس میں نعرے لگاتے ہوئے دھر لیے گئے ہیں۔ ان کے لیڈر تو گاڑیوں میں بیٹھ کر گھر کو روانہ ہو گئے تھے اور یہ حوالات میں بیٹھے ان کی ماں بہن ایک کر رہے تھے۔ مجھے اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں ڈرپوک سے بزدل کیسے بن گیا۔ ایک بات کا تو مجھے پورا یقین تھا کہ فہمی جب تک مجھ سے طلاق نہیں لے سکتی وہ اس بات کی تشہیر سے مکمل گریز کرے گی کہ وہ مجھ سے نکاح پڑھوا چکی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مجھے سب سے زیادہ خطرہ شرافت کی طرف سے تھا۔ وہ نکاح کا چشم دیدہ گواہ تھا اور کسی بھی موقع پر مجھے یا فہمی کو بلیک میل کر سکتا تھا۔ تمہارا تعلق کون سی پارٹی سے ہے جی؟ میرے قریب بیٹھے ہوئے ایک سیاسی قیدی نے سوال کیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے سوال کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ملک و قوم کی بھلائی سے زیادہ اپنی بھلائی کے لیے سیاسی پارٹی کا کارکن بنا ہے۔ میں نے اطمینان سے کہا، میرا تعلق ٹی پارٹی سے ہے۔ اچھا جی، یہ کوئی نئی پارٹی آئی ہے؟ کس نے بنائی ہے اور فی جلوس کتنا دیتی ہے؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ پارٹی تو یہ بہت پرانی ہے لیکن پیسے نہیں دیتی، صرف چائے پلاتی ہے۔ اس نے ہونٹ سکیڑے، بھوکی ننگی پارٹیاں ایسی ہی کرتی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ جیل جانے کا کیا ریٹ ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے دیدے پھیلائے۔ یار میرا مطلب ہے تمہاری پارٹی کا ورکر اگر جیل جائے تو اسے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ 2-3 ہزار تو ملتے ہی ہوں گے نا؟ اس نے خالصتاً کاروباری انداز اختیار کیا۔ میں نے آہ بھری، نہیں میرے بھائی، ہماری پارٹی پیسے دینے کی بجائے الٹا جیل جانے والے ورکر سے پیسے لیتی ہے۔ ہیں؟ حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اچانک سارے حوالاتی اچھل کر نعرے لگانے لگے۔ میں نے سلاخوں سے باہر جھانکا۔ ان کے لیڈران پریس فوٹوگرافر کے ساتھ حوالات کی طرف آ رہے تھے، ساتھ میں تھانے دار بھی تھا۔ لیڈروں کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی اور ان کے کلف لگے ہوئے بے داغ کپڑے اور فرعونیت سے بھرپور چال ثابت کر رہی تھی کہ یقیناً وہ ایک نہ ایک دن اس ملک کی باغ دوڑ ضرور سنبھالیں گے۔ قیدیوں کے نعروں میں مزید شدت آ گئی۔ میرے قریب بیٹھا قیدی بھی اچھل اچھل کر نعرے لگا رہا تھا۔ ہر ایک کی کوشش تھی کہ وہ آگے بڑھ کر وفاداری کے ثبوت میں اپنا آپ سلاخوں کے پیچھے دکھائے۔ ملک صاحب زندہ باد، حاجی صاحب زندہ باد، ٹوانا صاحب زندہ باد، شیر پنجاب زندہ باد، سندھ کا چیتا زندہ باد، لاہور کا سانپ زندہ باد، کراچی کا بھیڑیا زندہ باد۔ حوالات نعروں سے گونج رہی تھی اور لیڈروں کے چہرے مزید تمتمانے لگے تھے۔ میں نے حیرانی کے عالم میں حوالات کی دیوار سے ٹیک لگائے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلاخوں کے سامنے کی جگہ حوالاتیوں نے گھیر رکھی تھی، اس لیے مجھے نظر آنا بند ہو گیا کہ سامنے کیا منظر پیش ہو رہا ہے۔ تاہم کبھی کبھار کوئی حوالاتی جوش جذبات میں زوردار نعرہ لگاتا تو اچھلنے کے دوران اس کی ٹانگوں کے خلا میں سے مجھے کسی نہ کسی لیڈر کی اکڑی ہوئی گردن نظر آ جاتی۔ تھوڑی دیر تک یہ نعرے بازی جاری رہی، پھر دھیرے دھیرے تھمتی چلی گئی اور سب خاموش ہو گئے۔ تاہم ان کی گردنیں ابھی تک سلاخوں سے جڑی ہوئی تھیں۔ ان کو کب رہا کر رہے ہو تھانے دار؟ ایک آواز آئی۔ تھانے دار نے کہکا لگا کر کہا، حاجی صاحب عام سیاسی ورکروں کی قید کی مدت اتنی ہی ہوتی ہے جتنی آپ لوگوں کی عیاشی۔ اب آپ آ گئے ہیں تو ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ذرا اشارہ کریں کہ آپ کے ورکر کون کون سے ہیں۔
غالباً حاجی صاحب نے اشارہ کر دیا تھا، اس لیے فوراً حوالات کا دروازہ کھل گیا اور 3-4 ورکر عرف حوالاتی باہر تشریف لے گئے۔ ان کے جاتے ہی دیگر حوالاتیوں نے خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ اب کچھ سانس لینے کی جگہ پیدا ہو گئی تھی۔ باقی لیڈران نے بھی اپنے اپنے بندوں کی طرف اشارہ کرنا شروع کر دیا اور حوالات قومی خزانے کی طرح تیزی سے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے شدید خواہش ہوئی کہ کاش میں بھی کوئی سیاسی ورکر ہوتا، کم از کم رہائی تو نصیب ہو جاتی۔ اسی اثناء میں ٹوانا صاحب زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے قیدی نے بھی ٹوانا صاحب کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی اور مجھے پتہ چل گیا کہ اب اس کا لیڈر سامنے آ گیا ہے۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے آہستہ سے پوچھا، رہائی چاہتے ہو؟ میں سٹ پٹا گیا۔ ابے بول، باہر جانا ہے کہ نہیں؟ اس نے باہر جانا ہے ایسے کہا جیسے مجھے لندن کی آفر کر رہا ہو۔ میں نے بھی بسی سے فوراً کہا، ہاں بھائی، لیکن ویکن کو چھوڑ اور میرے ساتھ ٹوانا صاحب کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دے۔ اس نے مجھے کیوں نہیں ماری؟ لیکن ابھی کیا بالوں کے ساتھ ساتھ عقل بھی مڈا بیٹھا ہے؟ چل نعرے شروع کر دے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ لیکن میں پھر چچکا، لخ لعنت ہے بھائی، تیسری دفعہ پھر لیکن کہہ دیا۔ ابے اب اگر تو نے لیکن کہا تو ساری زندگی یہیں بیٹھا رہے گا اور تھانے دار کی بغلیں صاف کیا کرے گا۔ ٹوانا صاحب زندہ آباد، میں نے تڑپ کر آواز لگائی۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، بول اور چیخ کے بول، جتنا زور سے چیخے گا اتنی جلدی باہر آئے گا۔ بول شاباش بول، ٹوانا صاحب زندہ آباد، ٹوانا صاحب زندہ آباد، ٹوانا صاحب زندہ آباد۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے گلے میں لاؤڈ سپیکر فٹ ہو گیا ہے۔ میری آواز اتنی بلند تھی کہ باقی حوالاتیوں کی آوازیں اس میں دب کر رہ گئیں۔ ٹوانا صاحب کا محبت پاش چہرہ میری طرف ہوا۔ ان کی مونچھیں اور تھانے دار کا جسم بالکل ایک جیسی کانپ رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مونچھیں فخر سے کانپ رہی تھیں اور جسم غصے سے۔ تھانے دار چیل کی طرح سلاخوں کے قریب آیا اور پوری قوت سے چیخا، اوے گنجے تو چپ کر ورنہ یہیں کور بنا دوں گا۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے نعرے بازی جاری رکھی۔ ٹوانا صاحب فرت مسرت سے مغلوب ہو کر میرا جائزہ لے رہے تھے۔ میرے ساتھ والا گرایا، ابے ذرا والیوم آہستہ رکھ، کیوں ہماری دہاڑیاں مروائے گا؟ میں نعرے لگا ہی رہا تھا کہ اس تھانے دار بفر گیا۔ اس نے پاس کھڑے سپاہی سے چابی چھینی اور حوالات کا دروازہ کھول کر سانڈ کی طرح میری طرف لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ مجھے چھوتا تھانے میں ٹوانا صاحب کی گرجدار آواز گونجی، تھانے دار رک جاؤ۔ تھانے دار اتنی تیزی سے ساکت ہوا جیسے اچانک اسے کسی نے سٹاپ کہہ دیا ہو۔ ٹوانا صاحب کی آواز سنتے ہی وہ رکا اور واپس مڑتے ہوئے بولا، ٹوانا صاحب یہ بڑی ذلیل شے ہے۔ ٹوانا صاحب کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار ابھر آئے۔ تھانے دار تم ہمارے ورکر کی توہین کر رہے ہو۔ وہ جناب ٹوانا صاحب، یہ کمینہ ورکر نہیں ہے، ایک ہوتے کا بچہ پورا میراثی ہے، میراثی۔ میرا بڑا دل چاہا کہ میں اس سے پوچھوں کہ میں نے تمہاری ڈھولکی بجا دی ہے جو تم مجھے میراثی کہہ رہے ہو، لیکن وقت کا تقاضا تھا کہ خاموش رہا جائے، تیل کی دھار اور وقت کی رفتار دیکھی جائے۔ تھانے دار کے جملے نے ٹوانا صاحب کو مزید جوش دلا دیا، لیکن انہوں نے مسہلت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور قدر دھیمے لیکن سخت لہجے میں کہا، تھانے دار، میں نے کہہ دیا نا، یہ ہمارا ورکر ہے، اسے بھی ہمارے دوسرے ورکر کے ساتھ رہا کرو، اور ہاں تمہاری مٹھائی تمہیں مل جائے گی۔ ٹوانا صاحب نے لفظ مٹھائی پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ٹوانا صاحب، تھانے دار تھوڑا نرم ہوا، بس تھانے دار، ان کو رہا کر دو، ابھی ہمیں اگلے جلسے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تھانے دار نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ میں دوسری دفعہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس وقت وہ دل میں بیچ و تاب کھا رہا ہوگا، لیکن حالات ہی کچھ ایسے بن گئے تھے کہ وہ مجھے چھوڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 5 منٹ بعد میں اور 4 دیگر ورکر ٹوانا صاحب کی پیجاروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ٹوانا صاحب کندھا تھپتھپاتے ہوئے مجھے شاباش دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب خاص سے مجھے 500 روپے انعام بھی دیا۔ پھر پوچھنے لگے، تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، نئے آئے ہو؟ جی ہاں، میں نے تھوک نکلا، اسے میں لایا ہوں ٹوانا صاحب۔ میرے محسن نے فوراً ہانک لگائی۔ ٹوانا صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر 100 روپے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھا اور کہکا لگا کر بولے، جانی تو ہمیشہ لوگوں کو مسلمان کرنے میں آگے آگے ہوتا ہے، لے رکھ لے، یہ دہاڑی نہیں تیرا انعام ہے،
جانی کو شاید یہ امید نہیں تھی کہ ٹوانا صاحب میرے مقابلے میں اسے کم پیسوں سے نوازیں گے، تاہم اس نے 100 کا نوٹ لے کر سلام کیا اور سر جھکا کر بولا، ٹوانا صاحب ہم تو آپ کے خادم ہیں، بس آپ کی نظر کرم ہوتی رہے تو بگڑے معاملات بھی سنورتے رہیں گے اور نئے مسلمان بھی پیدا ہوتے رہیں۔ ٹوانا صاحب نے ایک بھرپور کہکہ لگایا۔ میں نے غور سے دیکھا، کہکہ لگاتے ہوئے وہ بالکل بیوہ گینڈے کی طرح لگ رہے تھے۔